جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا تو تعارف میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی طبی فقہی ورکشاپ کرتی ہے۔ ورکشاپ کا سٹائل ہوتا ہے، اس دفعہ ہم نے سیمینار ہی رکھا اور اس میں طب سے متعلق جو اہم معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں، اسلامک شریعت کی روشنی میں۔ جس طرح اس سے پہلے ہم ارلی لائف ایشوز اور اینڈ آف لائف ایشوز اور حلال اور حرام اور آلٹریشن ان نیچر اور اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں پچھلے سیشنز میں۔ تو اس دفعہ ہماری بہن ڈاکٹر سیدہ فرزانہ کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس ایشو پہ لینا چاہیے۔ شروع میں تو مجھے خود بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ کوئی ایسا خاص ایشو نہیں ہے جس پر اتنی گفتگو کی جائے، لیکن ان کے کہنے پر جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ ریلیونٹ اور بہت ہی زیادہ اہم اور سینسٹیو ایشو ہے، اور اس پر تو بہت بڑے پیمانے پر بات ہونی چاہیے اور ہر لیول پہ ہونی چاہیے۔ اور جب میں نے اس کو سرچ کیا تو مجھے مجھے محسوس ہوا کہ اس کا اسلامک پرسپیکٹیو ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ تفصیل سے نہیں دیکھا گیا۔ اس سلسلے میں پھر ہم نے ایک بنیادی ٹیم تشکیل دی جس میں سیدہ فرزانہ اور ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، ان دو نے بہت زیادہ کام کیا، اور بلکہ فکری تعاون جو ہے سب سے زیادہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کراچی کی ہماری ممبر ہے، ان کی طرف سے حاصل ہوا۔ پھر اللہ کے فضل سے ہم نے مل جل کر، اور ظاہر ہے ساروں نے مل کے ہی کام کرنا ہوتا ہے، تو پھر ایک مرکزی پروگرام جو ہے یہ تشکیل پایا۔ تو اس سلسلے میں اب اس ورکشاپ کے یا اس سیمینار کے اگر ہم مقاصد دیکھیں، اس میں کس طرح کرنا ہے، اس کے پوائنٹرز کون سے ادھر سے نہیں؟ اچھا اب ٹھیک ہے، آ رہی ہے آواز؟ اچھا جی، اچھا جو اس کے ہمارے بنیادی مقاصد ہمیں ضروری لگے کہ جن موضوعات پہ ہمیں گفتگو کرنا ہے اور جن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جنس جو ہے مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے، یہ اصول زوجیت اور اس کے نتیجے میں طریقہ تناسل اللہ کی تخلیق کردہ نشانی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ایک بڑے مقصد کو پورا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا یقین دلاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پھر دوسری بات جو ہے جس پر غور کیا وہ یہ کہ اگر پیدائشی طور پر کوئی اب نارمیلٹی ہوتی ہے، یعنی نر اور مادہ جنس میں کوئی ابہام ہے، پیدائش کے وقت محسوس کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل دوسری اب نارمیلٹیز کی طرح، جس طرح کنجینیٹل انوملیز ہوتی ہیں، اسی طرح کی ایک انوملی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور یا پھر ایک بیماری جس کا مناسب حل نکالنا چاہیے، اور شعبہ طب کے اہم کردار یعنی میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں، محققین جو ہیں، ان کو اپنا کردار جو ہے وہ بروئے کار لانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو بڑا فتنہ اس دور کا ہے جس کو ٹرانسجینڈر کے نام سے لیا جا رہا ہے، وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ ابھی ہم مزید گفتگو کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پیدائشی اب نارمیلٹیز انوملیز ہیں یہ کوئی اور چیز ہے، اور ٹرانسجینڈر کچھ اور ہے۔ اور بہت بڑی مصیبت یا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو پیدائشی اب نارمیلٹی ہے اس کو بھی ٹرانس کہنا شروع کر دیا گیا، حالانکہ وہ بالکل بھی ٹرانس میں نہیں آتا۔ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بھی ہم یہ چاہتے تھے کہ غیر مبہم اور واضح نر یا مادہ جنس میں تبدیلی کی اگر کوئی خواہش رکھتا ہے یا کوشش کرتا ہے تو یہ صریحاً اللہ کی نافرمانی ہے، فطرت کو مسخ کرنا ہے، تغییر خلق اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذمہ داریاں دی ہیں، جو حقوق دیے ہیں، ان سے تجاوز ہے، اور صریحاً اتباع شہوات اور ہوا ہے، اور یہ بقائے انسانیت اور تحفظ نسل کے لیے ایک مہلک چیز ہے۔
اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام بڑے واضح ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. آسمانوں اور زمین کے مالک تو اللہ رب العزت ہی ہیں. وہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. جس کو چاہیں بیٹے دیں, جس کو چاہیں بیٹیاں دیں, اور جس کو چاہیں ملی جلی اولاد دیں, اور جس کو چاہیں کچھ بھی نہ دیں, اس کو بانجھ رہنے دیں. اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور قدیر بھی ہیں. وہ جانتے ہیں کیا پیدا کرنا ہے, کیسے پیدا کرنا ہے, کیوں پیدا کرنا ہے, اور وہ اس بات کی پوری قدرت بھی رکھتے ہیں. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اللہ تعالیٰ نے دو ہی جنسوں کا ذکر کیا, مذکر اور مؤنث. یہی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا اور تمہارے قبائل بنائے, اور اس لیے تاکہ تم آپس میں تعارف حاصل کرو, اور اللہ کے ہاں تو مکرم وہ ہے جو زیادہ تقوی کرتا ہے. یہی بات یہاں پہ ہے کہ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی وما خلق الذکر والانثی. یعنی یہ کوئی ایک دفعہ نہیں, متعدد مقامات پہ قرآن جو ہے اس بات کو تکرار کے ساتھ ذکر کرتا ہے. اس سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جو پروڈکشن جو ہے, یعنی بیسڈ آن دی سول کرائٹیریا آف پروڈکشن آف ریپروڈکٹیو سیلز, تو صرف دو ہی اجناس ہیں, دو ہی جنس ہیں, دو ہی صنفیں ہیں, مذکر اور مؤنث. اور ان میں سے ایک جنس جو ہے وہ کیپیبل آف پروڈیوسنگ لارج گیمیٹس یعنی اوویولز, اور دوسری جو ہے وہ سپرمیٹوزوا پروڈیوس کرتی ہے. اور ان دونوں کے ملاپ سے ہی نسل انسانی جو ہے اس کی نشو و نما ہوتی ہے, وہ آگے بڑھتی ہے. اور یہ دنیا کا نظام, کائنات کا نظام, یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کی تخلیق میں, وہ آگے چلتا ہے سسٹم. اب یہاں پر جنڈر کا لفظ جو ہے وہ ذرا ایک نیا لفظ آ گیا. اس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیں, پھر ہم اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں. کہا گیا کہ جینڈر جو ہے وہ سیکس سے مختلف چیز ہے. سیکس کوئی اور چیز ہے, اور جینڈر جو ہے وہ فیلنگ ہے, انسان کی اپنی پرسیپشن ہے. اور جو اس کی بنیادی ڈیفینیشن بتائی گئی وہ یہ کہ جینڈر آئیڈینٹی کین ناٹ بی ایزیومڈ بیسڈ آن اپیئرنس, anatomy, social norms or stereotypes, but the way someone experiences gender internally as part of their core sense of self. یعنی گویا کہ جینڈر جو ہے وہ میری اپنی فیلنگ ہے. میں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہوں, میں اپنے آپ کو مرد سمجھوں تب بھی ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھوں, نہ میں مرد ہوں نہ میں عورت ہوں, یا میں کبھی اپنے آپ کو مرد سمجھوں کبھی اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگ جاؤں. یعنی جینڈر کی میرا تو خیال تھا کہ بھئی بہت ہوا تو جینڈر کے بارے میں جب بات ہوگی تو جینڈر کی کوئی 2 قسمیں بتائی جائیں گی, چلو 3 کہہ دی جائیں گی, 4 کہہ دی جائیں گی. لیکن میں حیران ہو گئی یہ دیکھ کر کہ اب تو کوئی 100 قسمیں بتائی گئی. درجہ بدرجہ یہ ہوا کہ پہلے 6 پہ آئے, اور پھر اگلی جو میں نے دیکھی تو وہ کوئی 50+ تھی, پھر دیکھا تو 60+ ہو گئے, پھر دیکھا تو 74 پہنچ گئے, اور اب جو ہے وہ 100 جینڈرز. اب یہ کیا ہے, اب میں ان 100 کی یہاں پہ تو لسٹ نہیں دے سکتی ہوں اتنی تفصیلی, اور ذرا فرق اپنی, اور ساری کی ساری بیسڈ آن سیلف پرسیپشن کہ ایک بندہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے. اس کی جو اہم ہے میں 2-4 وہ سامنے رکھوں گی, اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا, اور اگر آپ اس میں دلچسپی رکھیں اس موضوع میں تو آپ خود اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اس کی ہسٹری ہے اس کو فیمنزم کے ساتھ جوڑا گیا ہے, جینڈر کو, فیمنزم کو, اور اس وقت جو چل رہی ہے اس کو 4th ویو آف فیمنزم کہا جاتا ہے. یعنی میں یہ بھی میرے لیے بلکہ نہائی انکشاف تھا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ بھی فیمنزم اس بات کا نام ہے کہ ہم عورتوں کو امپاور کیا جانا چاہیے, امپاورمنٹ آف ویمن, اور عورتوں کے حقوق برابر ہوں, اور عورتوں کو رائے کی آزادی ہو, اور عورتوں کو جاب کرنے کی آزادی ہو, اور عورتوں کو ایک جتنے رینومریشنز واجبات کی ادائیگی ہو.
اور ان کو برابر کے حقوق حاصل ہوں. ہمیشہ میں سوچا کرتی تھی کہ حقوق تو ہمیں تو اسلام نے شروع سے برابر کے دیے ہمیں, اس میں تو کوئی فرق نہیں رکھا گیا. ہاں ہماری ذمہ داریاں الگ الگ ہیں, اور وہ کوئی ایسی عجیب بات بھی نہیں. میرے خیال ہے مرد اور عورت کا بنیادی سیلی فرق ہے ایک دوسرے سے, قوتیں فرق ہیں, صلاحیتیں فرق ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ذمہ داریوں کا الگ الگ تعین ہوتا ہے تو اس میں کوئی, بلکہ بالکل عین فطرت ہے, فطرت کے مطابق اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ نہیں, دونوں بالکل شانہ بشانہ برابر ایک جیسے کام کریں. پھر عورتوں نے کہا اچھا ایک جیسے کام ہے تو پھر تنخواہیں بھی برابر دیں, کیونکہ ابھی تک یعنی وہ حلقے بھی, وہ ممالک بھی جہاں پر برابری کے دعوے کیے جاتے ہیں, وہاں عورتوں اور مردوں کے واجبات ایک سے نہیں ہیں. یعنی ایک جتنی تنخواہیں نہیں ملتی ہیں ایک جیسے کام کی. بہت سارے ایسے ادارے ہیں, اور آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ کی صدر کبھی کوئی خاتون بنی, سربراہ مملکت کوئی خاتون بنی. ان کے ہاں یہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ عورتیں بھی سربراہی کر سکتی ہیں, انہیں ذرا سب آرڈینیٹ درجے پہ ہی رکھا جاتا ہے. یعنی یہ ایک فطری چیز ہے, اور حقیقت اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں. میں خود بھی یہی سمجھتی ہوں کہ ایڈمنسٹریشن اور لیڈرشپ رول جو ہے وہ مرد ہی بہتر ادا کر سکتے ہیں. خیر یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے, صلاحیتوں کی تقسیم ہے. تو بہرحال یہ سارا سلسلہ تو ایسے ہی چلا, اور یہ جو اس طرح کی باتیں شروع ہوئیں, کہتے ہیں کہ یہ 16ویں صدی سے شروع ہوئی, یعنی 1550 کے بعد سے ایسی باتیں ہونا شروع ہو گئیں. 19ویں صدی میں, 18ویں 19ویں میں یہ اور زیادہ بڑھیں, جب ان کے ہاں انڈسٹریلائزیشن ہوا اور عورتوں کو کارخانوں میں کھپایا گیا. پھر 20ویں صدی میں یہ جو چاروں ویوز ہیں یہ 20ویں صدی میں رونما ہیں. 20ویں صدی کے آغاز میں جو فرسٹ ویو جس کو ہم آج بھی 8 مارچ یوم خواتین کی حیثیت سے مناتے ہیں, اور ہم بھی اس میں شامل ہیں. دیکھیں ذرا, مجھے یہ یوم خواتین کے نام سے سخت چڑ, اور چڑ اس لیے ہے کہ ہمارا تو بھائی ہمارے بڑے یوم ہے, اپنے یوم ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی جو کہ اباحیت پسند لوگ ہیں ان کے ایام منانے کی, لیکن ہم منا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اپنی توجیحات ہیں. چلیں مان لیا, ہم اپنی بات کرتے ہیں اس میں, لیکن بہرحال تشبہ بالکفار تو ہو ہی جاتا ہے. تو فرسٹ ویو بہرحال 19ویں صدی کی شروع میں ہوئی. پھر کبھی کوئی مطالبہ, کبھی مطالبات بڑھتے گئے, جی ووٹ کی بھی آزادی دیں, ووٹ کی. یہ ابھی 1970 تک تو بہت سارے ممالک میں عورت کو ووٹ دینے کی بھی آزادی نہیں تھی, کالوں کو ووٹ دینے کی آزادی نہیں تھی, کالے اور گوروں کی آپس میں شادی کی اجازت نہیں تھی, اور بڑا گرفتار کر لیا جاتا تھا اگر کوئی گورا اور کالی آپس میں شادی کر لیتے. ان کے بیڈ رومز میں جا کے ان کو گرفتار کیا جاتا. یعنی اس طرح کی ڈسکریمنیشن رہی ہوئی. تو چلتے نہیں, 1970 سے بہرحال پکچر جو زیادہ کلیئر ہوتی ہے, اور نسبتاً برابر بظاہر حقوق ملے. اور لیکن اور مسئلہ شروع ہو گیا. اب یہ بڑھتے بڑھتے یہ کہ جی اب یہ بھی میری اپنی مرضی ہے کہ میں اپنے آپ کو عورت سمجھوں گا, مرد سمجھوں. میں اپنے آپ کو مرد سمجھوں تو کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا بھائی تم عورت ہو. اب یہ ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا, اور یہ بھی 1970 کے بعد ہی اس کے زیادہ ملتے. تو بہرحال میں اس میں مزید گفتگو اب کیا کروں. فورتھ ویو, اس وقت ہم جس ویو سے گزر رہے ہیں اس کو فورتھ ویو آف فیمنزم کہا جاتا ہے. تو اب یہ باقی تفصیلات ہیں کہ جینڈر از یوزڈ ٹو ڈسکرائب دی کریکٹرسٹکس آف ویمن اینڈ مین دیٹ آر سوشلی کنسٹرکٹیڈ. یعنی اس کو ایک سوشل کانسٹرکٹ کہا گیا, یہ بایولوجیکل کانسٹرکٹ نہیں ہے. جینڈر جو ہے بایولوجیکل سیکس نہیں ہے, یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے. اسی طرح یہ جو اس کا لفظی مطلب ہے اس کا کائنڈ اور لیٹن ورڈ, تو یہ اس میں بھی تھوڑا سا کہ 1955 میں اس لفظ کو خاص طور پہ سیکس کے مقابلے میں اڈاپٹ کیا گیا. 1955 سے یہ لفظ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوا, اور پھر ڈسٹنکشنز اور اس میں آگے گفتگو ہوئی. تو پھر اب جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ جینڈر جو ہے وہ صرف فیلنگ بھی نہیں ہے, اٹ از انٹر ریلیشن شپ بٹوین 3 dimensions, باڈی, آئیڈینٹی اینڈ سوشل جینڈر. اس میں باڈی جو ہے یہ کہ دا ریلیشن شپ بٹوین اے پرسنز جینڈر اینڈ دیئر باڈی گوز بیونڈ ونس ریپروڈکٹیو فنکشنز. یہ صرف یہ اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ریپروڈکٹیو فنکشن کیسا ہے,
اور اس کی بنیاد پر کسی کو مرد کہا جائے عورت، یہ کوئی اور چیز ہے. پتہ نہیں یہ کوئی ایسے راز تھے جو اللہ تعالیٰ نے اب تک چھپا کے رکھے ہوئے تھے اور اب ظاہر ہوئے انسانوں پر. دوسرا یہ کہ جینڈر آئیڈینٹی جو ہے از اوور انٹرنل ایکسپیرئنس. یہ وہی پرسیپشن والی بات آ گئی کہ میں خود کیا پرسیو کرتی ہوں اپنے بارے میں. اینڈ نیمنگ آف اوور جینڈر اٹ کین کورسپونڈ ٹو اور ڈفر فرام دی سیکس وی ور اسائنڈ ایٹ برتھ. اس معاملے میں جو کہا گیا وہ یہ کہ میرا خیال ہے جو پیڈیاٹریشین جو بیٹھے ہیں، جب بچے کی گروتھ ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 3rd ایئر آف لائف میں بچے کو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں لڑکا ہوں کہ لڑکی. 4th ایئر میں وہ اور کھل کے سامنے آ جاتی ہے اس کی آئیڈینٹی. لڑکے لڑکوں والے ان کی دلچسپیاں اور ہوتی ہیں، لڑکیوں کی دلچسپیاں اور ہوتی ہیں. اور ہم کسی لڑکی کو کہتے ہیں یہ تو دیکھو نا لڑکوں کے ساتھ رہ کے لڑکا ہی بن گئی. کچھ اس طرح کے بیہیویئرز ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسوسیشنز اور وہ ماحول وہ بھی کوئی پرسنالٹی پہ اثر انداز ہو رہا ہے. وہ بھی مجھے بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرے کیا رولز ہیں. رولز اور رسپانسبلٹیز جو ہیں، یعنی جب آئیڈینٹی ہے تو وہ صرف اب میری اپیرنس کی آئیڈینٹی نہیں ہے، میرے رولز اور رسپانسبلٹیز کی بھی آئیڈینٹی ہے. اسی چیز کو پھر ہمارا سوشل سٹرکچر جو ہے وہ میرے بارے میں ایک توقع رکھتا ہے. جینڈر ایکسپریشن which is the way we communicate our gender to others through such things as clothing, hairstyles, mannerism. ہم سب جانتے ہیں عورتیں کچھ اور طرح کے لباس پہنتی ہیں، مرد کچھ اور طرح کے لباس. عورتوں کی خواہشات کچھ اور نا، سجنے بننے کے معاملے میں میک اپ، رنگ روپ ہماری پہچان. مرد ایسا کریں تو ہم کہتے ہیں زنانہ پن. تو یہ ساری چیزیں آ گئی. So the social gender includes gender roles and expectations and how society uses those to try to enforce conformity to current gender norms. یہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ سیکس جب اب جو یعنی سیکس اور جینڈر کو جس طرح الگ الگ لیا جاتا ہے اس میں یہ 2 لفظ ہیں کہ سیکس کو بایولوجیکلی ڈٹرمنڈ میل اور فیمیل. اس میں جو زیادہ سے زیادہ اس میں جو دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ جو ہوتے ہیں ایمبیگیوٹی جو ایٹ برتھ ہوتی ہے تو اس کو بعض کا 3rd جینڈر کہہ دیا جاتا ہے. لیکن جینڈر جو ہے یہ تو بہت ساری قسمیں ہیں. اس میں جیسے کہ میں نے پہلے بات کی یعنی میں تو وہ لسٹ پڑھ کے ہی تھک گئی. ابھی میں 60-70 پہ پہنچی. میں نے کہا بس میرے پاس کی بات نہیں ہے کہ میں ان کی باریکیوں کو سمجھوں کہ بھئی یہ جینڈر کیا ہے تو وہ جینڈر کیا ہے. تو یعنی پہلے تو یہی تھا کہ فیمیل، میل، انٹرسیکس، ٹرانس، نان کنفرمنگ، پرسنل اینڈ یونیک. اور پھر کہا جو اس میں بہت سارے مزید جینڈر نیوٹرل، نان بائنری، اے جینڈر، پین جینڈر، جینڈر کوئر، 2 اسپرٹ، 3rd جینڈر، آل، نن اور اے کمبینیشن آف دیز. یعنی اے جینڈر بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو نہ مرد سمجھتی ہوں نہ ہو رہا، بس میں کچھ ہوں، بس ایسے ہی ہوں. حتیٰ کہ بہت سارے وہ لوگ جو مینٹل ڈیزیزز کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ تجربہ ہوا ہوگا اور ہم نے پڑھا ہے ایسے تجربات کہ اگر آپ مینٹل اسپتال جائیں نا تو کوئی بندہ ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، میں کنگ ہوں، اور سب جو ہے نا وہ میرے حضور کھڑے ہو جائیں اور میرے آداب بجا لائیں. کوئی ہے جو کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو گھوڑا ہوں، وہ چلتا بھی ایسا ہی ہے اور کہتا ہے بس مجھے گھاس پھوس ہی کھانے کو دو. تو کیا ہم اس کی یہ بات مان لیتے ہیں؟ اس کو کہاں جمع کرایا جاتا ہے، کہاں داخل کرایا جاتا ہے؟ یعنی اگر جو اس کی ایکچوئل جس طرح اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کو اس حیثیت کو وہ بندہ نہیں پہچانتا، اس کو پہلے تو ہمیشہ خلل ہے دماغ کا کہا جاتا تھا. اب اس کو بڑا آنر اور اس کے حقوق کی باتیں ہو رہی کہ نہیں وہ تو آنریبل ہے، اس کو آنر دینا چاہیے، اس کی جو فیلنگ ہے اس کو ایکسیپٹ کرو اور اس کو کمفرٹ زون میں رکھو. چلیے اس مزید بات کرتے ہیں اس سلسلے میں. یہ تھوڑی سی ڈیفینیشنز ہیں. بنیادی طور پر کہا گیا کہ 2 قسم کے جینڈرز ہیں، سیس جینڈر اور ٹرانس جینڈر. سیس جینڈر وہ ہے who is satisfied with his assigned sex، یعنی جو ایٹ برتھ اس کو جو اسائن کی گئی اس سیکس سے اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے تو ہی از
سس جینڈر. اچھا سس جینڈر میں بھی پھر سس فیمیل اور سس میل اور یہ اس طرح کی کچھ اور مزید بھی ہیں. اور ٹرانس جینڈر جو ہے اس میں اور بہت ساری لی گئی. اب اس میں انٹر سیکس جو ہے یہ وہ ہے جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ. یہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم ایک تفصیلی اس کے بعد ایک لیکچر ہوگا انشاءاللہ, تو اس میں اس کی تفصیلات آ جائیں گی. تو یہاں پر صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ انٹر سیکس جو ہے اٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ دین ٹرانسجینڈر. ہم اس ابہام کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں اپنی اس یہاں پر جو اس وقت گفتگو ہے اس کے ذریعے, کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ انٹر سیکس ہے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور ہمارا میڈیا اور ہمارے بلکہ اکیڈمیشینز بھی جو ہیں وہ ٹرانس 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 کیے جا رہے ہیں اور مراد انٹر سیکس ہوتی ہے. حالانکہ ایک لفظ جو مبہم ہے یا اس کا کوئی غلط معنی نکلتا ہے, قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ لا تقولوا رائنا. ایک رائنا سے صرف اتنا تھا کہ ادائیگی میں تھوڑی سا فرق پڑ رہا تھا, ورنہ اس کا مفہوم ٹھیک بھی تھا, اچھا بھی تھا, برا بھی تھا. برا یعنی ادائیگی کے انداز سے برا ہو رہا تھا, اس سے منع کر دیا. تو آپ کا کیا خیال ہے پھر یہ ٹرانسجینڈر الاؤڈ؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا کیا مراد ہو رہا ہے. تو انٹر سیکس جو ہے یہ ڈس آرڈرز آف سیکشل ڈیولپمنٹ ہے. یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ آتا ہے, کوئی مطلب بہت ساری انوملیز ہیں جن کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے. انزائمیٹک پرابلمز ہو سکتے ہیں, کنجینیٹل کروموسومل ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اب ان کی بنیاد پر تو ہم نے کوئی الگ الگ کیٹیگریز نہیں کی کہ جی یہ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کا ایک گروپ ہے اور کنجینیٹل نارمل ہارٹس کے ساتھ جو ہے یہ دوسرا گروپ ہے انسانوں کا. یہ تو ہم نہیں کرتے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے کہا کہ انٹرسیکس وہ الگ ہے, یعنی ابھی تو کنجینیٹل پرابلم. تو جس طرح کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو مینیج کرو, اس کا علاج کرو, جو پاسبل ہے وہ کرو. بالکل ایسے ہی سارے معاملات لیے جائیں گے جو بھی کنجینیٹل انوملیز ہیں ان کو اسی طرح مینیج کیا جائے گا. اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں ہے اسلامی شریعت میں. اب مسئلہ جو ہے وہی اگلی ٹرمز میں ہے. یہ جو ٹرانسجینڈر کی بہت ساری قسمیں, جیسے میں نے بتایا کہ اگر سس جینڈر جو ہے اس کی تو تھوڑی سی کچھ قسمیں بتائی, لیکن ٹرانسجینڈر کی تو کوئی 50 60 70 جتنے بھی آپ بنا لیں. تو اہم جو ہے ان میں سے میں انہیں کا یہاں پہ ذکر کروں گی کہ پین جینڈر ہے. اٹ از فار پیپل who feel that they cannot be labeled as female or male in gender. Term is meant by the queer community to be one that is inclusive and means all genders. یعنی میں مرد بھی ہوں, میں عورت بھی ہوں. پین جینڈر جو ہے نا وہ یہ. پولی جینڈر, this gender identity term describes the experience of having multiple gender identities simultaneously or over time. This term indicates the number of gender identities someone experiences, but doesn't necessarily indicate which genders are included in the given person's polygender identity. میں بھیا خود بہت کچھ ہوں, اس کی تفصیل بہرحال اب ٹائم نہیں ہے, ورنہ ہم وہ ساری دیکھتے کہ کیا فیلنگ ہو رہی ہے اور کیا پرسیپشن. ابھی میں صرف اتنا بتانا چاہ رہی ہوں کہ کتنی مختلف قسم کے جو ہیں جینڈر اس طرح تشکیل پا چکے ہیں. اسی طرح پین رومانٹک از رومانٹک اٹریکشن ٹو پیپل ریگارڈلیس آف دیئر جینڈر. پھر جینڈر فلوئڈ, یہ بہت آج کل ہو رہا ہے اور ہمارے میڈیا میں بھی ایک سرکولیٹ کر رہی تھی چیز, بلکہ ہمارے پیما کے بھی کسی نے ڈال دی کہ ایک صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے تھے میں تو جینڈر فلوئڈ ہوں, میں میل بھی بن سکتا ہوں اور میں فیمیل بھی بن سکتی ہوں. میں کبھی فیمیل ڈریس اپ ہوتی ہوں, فیمیلز کی طرح رہتی ہوں, اور کبھی میل ڈریس اپ ہوتا ہوں اور میلز کی طرح رہتا ہوں. اور اس کو اور کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صنائی کا کمال ہے کہ انہوں نے مجھے فلوئڈ بنایا. اب آپ بتائیے کہ آج ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مرد ہوں, کل کہہ رہا ہے نہیں میں عورت ہوں, پھر پرسوں کہتا ہے نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, پھر کہتا ہے میں تو سب کچھ ہوں. یہ فلوئڈیٹی میں سب کچھ آ جائے. فلوئڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جس برتن میں ڈالو اسی رنگ وہی بن جائے. اب آپ خود بتائیے کہ
کہا جا رہا ہے کہ نادرہ میں جیسا کوئی پرسیو کرے ویسے جا کے انٹری کرائے. تو آج جا کے کہہ رہے ہیں میں مرد ہوں, اگلے دن کہتے ہیں نہیں میں اب عورت ہو گئی ہوں, اگلے دن کہہ رہے ہیں میں اب کچھ اور ہوں, پولی جینڈر ہوں, کبھی کچھ. تو اس سے کتنے سوشل پرابلمس جو ہیں وہ جنریٹ ہو سکتے ہیں, ارائز ہو سکتے ہیں آئیڈینٹی کے, امیگریشن میں اور مختلف مقامات. ایک مجرم ہے وہ بڑی آسانی سے کہہ لے. تو یہ جینڈر فلوئڈ اس وقت مجھے تو لگتا ہے سب سے خطرناک قسم ہے. خیر, اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے بات کی انٹرسیکس کی اور یہ ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ ہے, یہ بالعموم یہ تفصیل سے بات تو ابھی انشاءاللہ نوید بہن کریں گی. تو لیکن اتنا تعارف کے طور پہ یہ کہوں گی کہ یہ کروموسومل ہو سکتے ہیں. کروموسوم جو ہوتے ہیں وہ یا ایکس ایکس ہیں فیمیل کے لیے اور ایکس وائی ہیں میلز کے لیے, اور یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو اس میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے, ڈیولپمنٹل پرابلمز ہو سکتے ہیں, ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ایک چیز, جس طرح ویلوز نہیں ڈیولپ ہوئے ہارٹ کے, یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ بھی ہوگا. ہارمونل ایفیکٹس آ سکتے ہیں. یہ چونکہ تفصیل سے کرنا ہے اس لیے میں یہاں پر صرف اشارہ کروں گی کہ یہ جو ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ ہے اور انہیں کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے, تو ہماری فقہ میں ان کو مخنث کہا گیا, مخنث مشکل اور مخنث غیر مشکل. یعنی ایک وہ ہیں جن سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹورڈز میل سائڈ ہیں یا ٹورڈز فیمیل سائڈ ہیں, تو وہ کچھ مشکل ہیں, اور غیر مشکل جن کا کچھ نہیں پتہ چلتا, ایمبیگوٹی ایٹ ٹائم آف برتھ. تو اب جو اس وقت ایسے معاملات ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, شریعت نے اس معاملے میں بڑی تفصیلی رہنمائی ہمیں دی ہوئی ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جب سے انسان اس دنیا میں آ رہے ہیں یہ مسئلہ ہے, ہر دور میں رہا ہے, اور شریعت نے ہر دور کے مسائل کو ایڈریس کیا. سس جینڈر جیسے پہلے ہم نے کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو کورسپونڈ ٹو دیئر سیکس اسائنڈ ایٹ برتھ. تو اس کا الٹ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے. اچھا, جو ٹرانسجینڈر کی ٹرم ہے یہ 1970 سے زیادہ سامنے آئی ہے, اور سس جینڈر جو کہنا شروع کیا کہ یہ 90s میں کہنا شروع کیا گیا, اور 94 میں بلکہ پہلی دفعہ اس کو سامنے لایا گیا کہ کوئی سس جینڈر بھی ہوتا ہے. یعنی پہلے ٹرانس کی بات ہو رہی تھی اور ٹرانس میں سارے لیے جا رہے تھے. ایک جینڈر ڈسفوریا ہے, یہ ایک ڈفرینٹ ٹرم اس کو لی جا رہی ہے چونکہ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں, تو اس لیے میں نے اس کو لیا, ورنہ میں اس کو لفٹ نہ ہی کراتی. تو it is different from simply not conforming to stereotypical gender role behavior. It involves feelings of distress due to a strong desire to be of another gender. کہ لڑکا جو ہے وہ پریشان ہے کہ میں لڑکا کیوں ہوں, مجھے تو لڑکی بننا چاہیے, اور لڑکی جو ہے پریشان ہے کہ میں لڑکی کیوں ہوں, مجھے تو لڑکا بننا چاہیے. یہ جو اس کو جینڈر ڈسفوریا کہا گیا, اور اس معاملے میں بڑی گفتگویں ہو رہی کہ ان کو کیسے مینیج کرنا ہے, ان کے ساتھ کیسے مہربانی کا معاملہ کرنا ہے, ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور ان کے ساتھ یہ کرو اور وہ, ساری گفتگو اسی پہ ہی ہوتی. اس کو ایک میڈیکل پتہ نہیں میڈیکل پرابلم بھی نہیں لیا جاتا, بس اس کو آنر دیں, اس کو مینیج کریں. اچھا, یہ میں نے تھوڑی سی اپنے بھی لاہور میں ایک اینڈوکرینالوجسٹ سے بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں بھی اس طرح کے کوئی کیسز ہیں یا ٹرانسجینڈر یا جینڈر ڈسفوریا. کہتے ہیں پچھلے 2-4 سالوں سے ہر مہینے کوئی 2-3 کیس آ رہے ہیں. اور انہوں نے جو 2 کیسز جو ابھی پچھلے 1 ہفتے پہلے ان کے پاس آئے ان کے بارے میں مجھے بتایا. ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ اس کے بھائی ہی تھے, وہ بھائیوں کے ساتھ پلی بڑی, شروع سے بھائیوں جیسے کپڑے پہنے, بھائیوں جیسی گفتگو, بھائیوں جیسے کھیل. اب وہ کہتی پھر میں لڑکا ہی کیوں نہ بن جاؤں. کہیں سے سن لیا کہ بھی اب ایسے امکانات ہیں کہ لڑکیوں کو لڑکا بنایا جا سکتا ہے. اب وہ پیچھے پڑی ہوئی اینڈوکرینالوجسٹ کے, آپ میرا آپریشن کر کے مجھے لڑکا بنا دیں. اسی طرح کہتے ہیں 2 بہنیں آئیں کسی گاؤں سے, کہتی ہیں ہم 2 بہنیں, ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے, تو ہم چاہتی ہیں ہم میں سے ایک کو لڑکا بنا دیں. یہ یعنی اور وہ انسسٹ کر رہی تھی کہ بس انہوں نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا کہ کون سی بہن جو ہے وہ بہن رہے گی اور کون سا بھائی بن جائے گی. تو اب ان کی بیک گراؤنڈ
اچھا ظاہر ہے اینڈوکرینالوجسٹ کلینکل ایک پرسن ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سائیکو سوشل پرابلمس جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرے یا ان کی بیک گراؤنڈس کو دیکھے. تو انہیں ان کی بہت زیادہ بیک گراؤنڈ نہیں پتہ تھی, تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کہتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے جو کیسز آتے ہیں, پاکستان میں ابھی تک کوئی سیکس ری اسائنمنٹ سرجریز نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں ہم پہلے انہیں کہتے ہیں اچھا چلو تم کپڑے لڑکوں جیسے پہننے لگ گو, یا لڑکا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو پھر تم لڑکیوں جیسے کپڑے پہن لو. پھر وہ انسسٹ کرتے ہیں نہیں ہماری شکل بھی بنائے, پھر وہ کہیں نہ کہیں سے ہارمونس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں تو سرجری کی نوبت نہیں ہے, لیکن دنیا کے دوسرے ممالک میں سرجریز ہو رہی ہیں, اس کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ ٹرانسجنڈر جو ہے, اس کو تقریباً میں نے جتنا لٹریچر سرچ کیا اس معاملے میں, کہا گیا اٹ از این امبریلا ٹرم, اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے, سب کچھ ہی آ جاتا ہے. تاکہ آپ دیکھیے ٹرانسجنڈر پیپل میں آئیڈینٹیفائی ایز ہیٹروسیکشول, ہوموسیکشول, گے اور لیسبین, بائی سیکشول, اے سیکشول اور ادروائز, اور may decline to label their sexual orientation. اس کا مطلب ٹرانسجنڈر کے نام کے نیچے سب کچھ ہی آ گیا, ساری بدعنوانیاں آ گئی, سارے سیکس جرائمز آ گئے, جن کو اللہ نے حرام کیا وہ بھی آ گئے. تو اس لحاظ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ٹرم ہم استعمال کر بھی سکتے ہیں. اگر ہم نے تھوڑا سا سوچا کہ مخنث تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ڈی ایس ڈیز یعنی ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ ہیں, تو یہ کیا لوگ ہیں؟ تو یہ متخنث جو اپنے آپ کو بناتے ہیں, بلکہ کہا گیا کہ مجول الجنس, مجولو پھرتے رہتے ہیں, کبھی یہ تو کبھی وہ, فلوئڈ. ٹرانسجنڈرز نے اپنا فلیگ بنایا. یہ بھی میں نے جب فلیگز بھی سرچ کیے تو ہمیں تو صرف ایک ہی فلیگ کا پتہ تھا, اور ہم کہتے تھے کہ جی رینبو فلیگ ہے, اور وہ سارے ہومو سیکشولس کے. لیکن وہ 12 قسم کے فلیگز ہیں, ہر ایک نے الگ الگ مختلف, یعنی مختلف جینڈرز کے 12 قسم کے فلیگز جو ہیں وہ تو میں نے دیکھے. اور یہ جو ہے یہ ٹرانسجنڈر ہے, اور اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ جو درمیان والی وائٹ ہے یہ ٹرانزیشنل سٹیج, ٹرانس کہتے بھی ٹرانزیشنل, کہ یہ بندہ جو ہے نا ٹرانزیشنل فیز میں ہے, کبھی مرد اور کبھی عورت. تو یہ نیچے سے یہ بلو جو ہے یہ ظاہر میل کلر کو ظاہر کرتا ہے, اور پنک جو ہے یہ فیمیل کو ظاہر کرتا ہے. یعنی یہ میل سے فیمیل اور فیمیل سے کبھی پھر بیچ میں آ جاتا ہے, اے جینڈر ہو جاتا ہے, کبھی پھر فیمیل تو کبھی پھر میل. یہ ٹرانسجنڈر یہ گھومنے پھرنے والا متجول. یہ ٹرانسجنڈر امبریلا, اس میں آپ دیکھ لیجئے ساری چیزیں آ گئی. ٹرانس سیکشول آ گئے, انٹرسیکس آ گئے, ٹو اسپرٹ, نان بائنری, جینڈر کوئر. جینڈر کوئر کہتے ہیں کہ ابھی انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا ہوں, انڈیسائیڈڈ کوسچن. پولی جینڈر, جینڈر نان کنفرمنگ, جینڈر فلوئڈ, اے جینڈر, یہ سارے. یعنی اس ایک نام کے تحت آپ دیکھیں کہ کیا کیا وہ لا رہے ہیں, اور ہم اتنی آسانی سے قانون بنا ڈالتے ہیں. ٹرانسجنڈر لا, ان کے حقوق کی حفاظت کا لا, بغیر سوچے سمجھے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. اور یہ ہمارے لیے یہ لفظ بولنا حلال بھی ہے یا نہیں. یہ وہ سرجیکل پروسیجرز ہیں فار ٹرانسجنڈرز, دنیا میں ہو رہے ہیں. اس کے بھی میں نے بہت سارے کیس اسٹڈیز دیکھے, اور اگر اس تفصیل میں جاؤں تو آج تو اسی پہ وقت پورا ہو جائے, تو اسی لیے میں اس کو بس اتنا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ڈیزائر ہے to no longer have the primary sex characteristics of their birth assigned gender, or a desire to be treated as the opposite gender, a desire to have the primary and secondary sex characteristics of their preferred gender identity, or insistence that they are a gender different from their birth assigned sex. اس کے لیے جو سرجریز ہو رہی ہیں ان کو جینڈر افرمنگ سرجری کہا جاتا ہے, جینڈر ری اسائنمنٹ سرجری کہا جاتا ہے, باٹم سرجری کہا جاتا ہے. یعنی مختلف, یہ میل ٹو فیمیل بھی ہو رہی ہیں اور فیمیل ٹو میل بھی ہو رہی ہیں. اب اس کی بھی تفصیلات آپ سرچ کر سکتے ہیں, اب یہاں پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان تفصیلات میں جائیں. یہ بھی ان کی مختلف اقسام ہیں ٹرانسجنڈرز کی,
بات ہو ہی چکی. اب چونکہ ٹرانسجنڈر کے تحت، ٹرانسجنڈر امبریلا کے تحت یہ ساری چیزیں آ گئیں. اب آپ دیکھیے کہ پہلے جب LGBT کہا گیا تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ اگر لیسبینز گیز کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ٹرانسجنڈر کو بھی لائیں. اگر یہ صرف انٹرسیکس تھا تو ٹرانسجنڈر کو کیوں لائیں؟ اس کا مطلب ٹرانسجنڈر بیسیکلی جو ہے وہ جسٹ لائک LGs ہے، لیسبینز اینڈ گیز. ظاہر ہے وہ اپنے آپ سے سیٹسفائی نہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. تو یہ سارے جو ہیں، یہ جو ان کا فلیگ ہے ایک اکٹھا، یہ اب پہلے یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا LGBT، پھر کہا کیو بھی ڈال لو، کیو ایریا کوشچن، پھر انٹرسیکس کو بھی ڈال لیا ابھی اپنی بچت کے لیے یا پتہ نہیں کیوں، پھر اور پھر ٹو اسپرٹ اور یہ سارا، اور پلس لگا دیا کہ جو مرضی اب اس میں ایڈ کرتے چلیں. اب بیہیویئر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے آ رہے ہیں پرابلم، یہ ایک بیہیویئرل پرابلم ہے یا بیہیویئر ہے جو کہ انسان اڈاپٹ کرتا ہے. بیہیویئر جو ہے وہ یا جینس کی وجہ سے ہوتے ہیں، پتہ ہی ہے ہمیں، کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے کسی کو کم آتا ہے، جینیٹک ہے. اور نہ یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ غصہ آنا بری بات ہے، ہاں غصے کو کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے. اللہ کی شریعت جو ہے وہ جو جینیٹک کریکٹرسٹکس دی جاتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، ختم کرنا نہیں سکھاتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے، جس کو غصہ ملا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اسے بڑے بڑے مارکے جو ہے وہ انجام دے لیتا ہے. اور اگر کنٹرول نہیں کرتا تو شیطان بن جاتا ہے. یعنی اسی طرح، یعنی میں اب مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن یعنی جینز جو ہیں وہ پرسنالٹی کو تشکیل دیتے ہیں. بلکہ کئی جگہوں پہ تو لکھا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا 50% جینز کی وجہ سے تشکیل پاتا ہے، اینڈ ہی از پرزنر آف ہز جینز، اور 50% جو ہے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ دوسرے فیکٹر سے بنتی ہے، جس میں اس کی براٹ اپ کے طریقے، اس کا انوائرمنٹ اور اس کی اپنی خواہش. تو یہ خواہش اور سوشل کلچرل انوائرمنٹس جو ہیں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. جینس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ ہی کہ وہی تخلیق کرتے ہیں اور وہی اپنی تخلیق کو بتاتے ہیں کہ اس تخلیق کو کیا کرنا ہے. امر، لوہا بنایا تو لوہے کے کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت کر دی. اب لوہا جو ہے اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. کل فی فلک یسبحون، ساری گلیکسیاں، ساری چیزیں وہ اپنے اپنے مدار میں ہیں، اپنے اپنے کریکٹرسٹکس کے مطابق کام کر رہی ہیں، اور کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. رد و بدل ہو جائے تو یہ دنیا اسی وقت تباہ ہو جائے. تو یہ یعنی امر جو ہے کہ کس چیز نے، کس تخلیق نے کیا کام کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. اور انہوں نے یہ جو وعدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو اس وعدے کو پورا کیا، کہ کہا کہ میں آپ کو زمین پر بھیج رہا ہوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں ہدایت بھیجتا رہوں گا، جو اس ہدایت کا اتباع کرے گا پھر اس کو کوئی فکر نہیں. تو یہی یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، مرد اور عورت کو پیدا کیا، دونوں کے اوصاف مقرر کر دیے. اس کا جیسے ہم نے پہلے بات کی، بیسک سیلی ڈفرینٹ ہے، ان کی برین کی ڈیولپمنٹ، سائز، ویٹ سب مختلف ہے، فنکشنز دونوں کے الگ الگ کر دیے، دونوں کے الگ الگ کام ذمہ داریاں انہیں سونپ دی، ان میں کوئی مطلب رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو اب اس میں مزید دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. کہ مرد اور عورت یہ تمنا نہ کریں، عورتیں یہ نہ کہیں کہ ہم مرد ہوتے تو ہم یہ اور یہ کر لیتے، مرد یہ نہ کہیں کہ ہم عورت ہوتے تو ہم یہ اور یہ کرتے. سورہ نساء کی آیت آپ اس بیک گراؤنڈ میں ساری دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ مرد عورتیں جو ہیں ان کو جو جو رول دیا گیا ہے وہ پورا کریں. اپنا رول وہ پوری طرح ادا کر لیتے ہیں تو ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو پورا بدلہ ملے گا.
ان کی کمائی کا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا، وہ فکر نہ کریں. اور یہ قرآن میں متعدد مقامات پر کہا گیا کہ مرد اور عورت اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں، ہر ایک کو اس کے کیا کا بدلہ ملے گا. اب دوسری چیز ہے جو جس کو سیلف پرسیپشن کہا جاتا ہے. سیلف پرسیپشن کو قرآن جو ہے وہ ہوا کہتا ہے، اتباع ہوا، خواہش نفس، ڈیزائرز، سیلف ڈرائیو. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. دیکھیں آپ نے وہ لوگ جنہوں نے اپنا معبود اپنی ہوا کو بنا لیا، پھر آپ ان کے وکیل بنیں گے، آپ ان کی بات کریں گے، آپ ان کو لیں گے، آپ ان کی طرفداری کریں گے. اور پھر کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ جس کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کا خوف ہوا اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات کی غلامی سے بچا لیا، بس اس کو انشاءاللہ جنت مل جائے گی. یعنی وہ کامیاب ہو گیا. جو پہلے آیت میں ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ ملنا ہے، تو یہاں پہ کمائی کا بدلہ کس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا گیا؟ یہ کہ اپنی خواہش کو کنٹرول کرو. لیکن انسان کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اسے رہنمائی دی. جو کہا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت تو آ گئی. اگر ہم چاہتے وَلَوْ شِئْنَا، اگر وہ اس ہدایت کو اڈاپٹ کر لیتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اس ہدایت کے اتباع کی وجہ سے اس کو بلند مقامات عطا فرماتے. لیکن وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ بندہ جو ہے اس کو تو بس زمین ہی راس آ گئی، یہ تو زمین سے چمٹ کر رہ گیا. اس کی ساری تگ و دو، ساری توجہات جو ہیں وہ زمینی مفادات کے حصول میں نکل گئی. اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. اس کا حال تو یہ ہے، آپ اسے چھوڑیں، آپ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں، پیار کریں تو اس کو چھوڑیں تو بس اس کی یہ پھر وہ نا فلوئڈ ہی بنا رہے گا، یلہس، ہانپتا ہی رہے گا، اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں. سورہ جاسیہ میں بھی ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اس شریعت کا اتباع کرو، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، جو لوگ اللہ کے احکام کو نہیں جانتے ان کی خواہشات کے پیچھے مت پڑو، ان کا اتباع نہ کرو. اب یہ سوشو کلچرل انوائرمنٹ آج بھی نظر آتا ہے اور قیامت کے روز کھل کے آ جائے گا. اور میں بس یہاں پر اور بھی آیات ہیں، لیکن میں سورہ صافات کی یہ آیات آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اس روز جب جھگڑے ہوں گے اہل جہنم کے درمیان، کہا جائے گا کہ اقوال بعضهم علی بعض یتساءلون، ٹھہرو ذرا، ان سے سوال کرو ذرا، ان سے پوچھو تو صحیح. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یہ جو اتباع کرنے والے ہیں وہ اپنے لیڈر سے کہیں گے تم ہمارے اوپر دوڑ دوڑ کے آتے تھے، بڑی قوت کے ساتھ آتے. عن الیمین دائیں طرف، مطلب یہ کہ بڑے بھرپور طریقے سے ہمارے اوپر اثر ڈالتے تھے. اور وہ کہیں گے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تم نے تو ایمان لانے والے نہیں تھے، تم نے اپنی خواہش کی پیروی کی، ہماری تو نہیں کی. وما کان علینا وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمیں تم پر کوئی زور تو نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے، not believers، طاغین، but you were a transgressing people. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. اب چاہے وہ انفلوئنس کرنے والے ہیں یا انفلوئنس ہونے والے ہیں، ان سب کو جہنم کے عذاب کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. تو یہ اس کی آپ مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اب ایک تیسری چیز جو کہ پتہ نہیں ویسے وہ جو ٹرانسجنڈر لا ہے اس میں کیوں یہ رکھ دی گئی، جس کو خواجہ سرا کہتے ہیں. اور یہ بھی میں نے وہ ان لوگوں کی گفتگو میں سنا کہ بڑا فخر، یہ ہم تو خواجہ سرا ہوتے تھے اور ہم تو بادشاہوں کے مصاحب ہوتے تھے اور ہم تو ان کے گارڈز ہوتے تھے اور یہ اور خواجہ سرا تو وہ ہیں جن کی کاسٹریشن ہوتی ہے. کاسٹریشن کی وجہ سے ان میں وہ ریپروڈکٹیو کیپیبلٹیز ختم ہو جاتی ہیں، لیبیڈو کم ہو جاتی ہے.
ٹوٹلی ختم نہ بھی ہو، کم تو ہو جاتی ہے اور وہ ایکٹ کے قابل نہیں رہتے، تو ان کو ذرا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہارملیس لوگ ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا، یہ ایک حدیث میں جو ہے بخاری میں جو آئی ہے، اور بھی احادیث ہیں اس سلسلے میں نے بہرحال ایک ہی اب سامنے رکھنی ہوں، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ بیویاں نہیں تھیں. ہم نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو خسی کیوں نہ کریں، مطلب یہ کہ ہم پوری طرح یکسو ہو کر ساری زندگی جہادی کریں. جہاد کا اتنا شوق غالب آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کاسٹریشن کر لیتے ہیں اور سارا وقت جہاد کریں. بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سارا وقت عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تارک الدنیا ہو جائیں گے، ہم اپنے آپ کو کاسٹریٹ کر دیتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کانسیپٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں that all human beings, whether male or female, are descended from Adam and Eve. سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. Men and women in Islam have different roles, responsibilities and accountabilities as they differ in anatomy, physiology, psychology, بلکہ even in genes. Genetic difference ہے دونوں میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ ہم جو خاندان بنا کر رہے ہیں، یہ بھی بنیادی ذمہ داری ہے. خاندان کی تشکیل کا حکم دیا گیا، کہا گیا کہ نکاح جو ایمان کی تکمیل کرتا ہے، کہ اپنے جو کمزور افراد ہیں ان کے بھی نکاح کرو. جو ہی وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، یا تو ان کو اتنا مصروف رکھو کہ وہ کوئی ادھر ادھر غلط حرکت نہ کرے، ورنہ نکاح کر دو. یہ انتظار نہ کرنا کہ کمانے کے قابل ہوں گے تو نکاح کیا جائے. اس بارے میں بڑی تفصیلی ہدایات جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیملی سٹرکچر کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہم رکھا، اور اس کی حفاظت کے لیے سارے ہمیں طریقے بتائے. اس کو قائم رکھنے کے، اس کو مستحکم کرنے کے ساری جتنی تفصیل سے اس پہ بات ہوئی تھی، تو نماز کے بارے میں بات نہیں. حالانکہ 700 دفعہ نماز کا حکم ہوا، لیکن تفصیل ایک دفعہ بھی نہ بتائی. لیکن اس کی آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے، نساء میں پھر آ جاتی ہے، سورہ مائدہ میں پھر تفصیل، پھر نور اور احزاب، سارے اس فیملی سٹرکچر کو مستحکم کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے رول جو ہیں سوسائٹی میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور آپ خود دیکھیے، یہ بجلی کا نظام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مثبت اور منفی دو روئیں چلتی ہیں تو یہ سسٹم چلتا ہے. ایک ان میں سے آپ ہٹا دینا، جی ہمیں منفی نہیں چاہیے، ہمیں صرف مثبت چاہیے، نہیں بس سارے مثبت ہی ہو جائے. یہ کمکمے جلیں گے، یہ ٹھنڈک ہمیں ملے گی، یہ راحت، یہ سکون. ہر ایک جب تک اپنا کام پورا نہیں کرے گا، اس کائنات کا نظام کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا. میگنیٹ کی میگنیٹزم ختم ہو جائے اگر اس پر میگنیٹ کے اوپر پازیٹیو اور نیگیٹو پولز دونوں فنکشن نہ کر رہے ہیں، ساری فورس آف گریوٹی کا ستیہ ناش ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے ساری کائنات، اگر ہر چیز اپنے اپنے مدار پر اپنا اپنا فنکشن جو ہے وہ پورا نہ کر رہی. اسلام not only sanctifies the life of an individual, but also tries to secularize the social structures themselves by bestowing a religious significance on all social institutions and functions. اچھا خیر یہ اب تو سیکشولیٹی کے بارے میں اسلام بڑا واضح. اٹ از جو اس کی جو ہدایات ہیں جنرلی کنفائنڈ ٹو دی کانٹیکسٹ آف ہیٹروسیکشول میرج. نکاح کا جو ادارہ ہے اس کو قائم کیا جاتا ہے، اینڈ ان آل کیسز modesty and chastity are strongly encouraged. Premarital sex and same gender sex یہ ٹوٹل ان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف. انٹرسیکس پرسن کی جیسے ہم نے پہلے بات کی خمسہ، اس کے بارے میں فقہ جو ہے وہ ہماری بڑی واضح. اس میں medical interventions are considered permissible to achieve agreement between a person's exterior chromosomal makeup or sex organs. They are regarded as treatment and not the altering of Allah's creation.
اور imitation of the opposite sex. اور اسلامک فقہ میں the one who has both male and female multiplicative organs is called khansa. With regards to Islamic law, all actions will be taken to determine the sex or to manage them, اور ان کا خیال رکھنا پورے احکام ہیں. یہ صرف اسائنمنٹ آف سیکس پہ بات ختم نہیں ہو جاتی. اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے؟ پردے کے احکام ہیں, نماز کے احکام ہیں, جماعت کے احکام ہیں. حتیٰ کہ میں حیران ہو گئی کہ اس میں فقہ میں تو ان کے موت کے غسل کے احکام بھی دیے ہوئے کہ خنسا کو کون غسل دے گا, کیسے دے گا. تو یعنی اتنے تفصیلی احکام ہے کسی کے بس کی بات کہ کوئی ہمیں بتائے اتنی تفصیلی. تو اسی کو مزید ابھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ابھی جو آیات شروع میں پڑھی گئی, شیطان نے یہ سکھایا تھا, اس نے یہ چیلنج کیا, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا آدم کو اور آدم کی ذریت. لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے میں آپ کے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کے رہوں گا, اور میں انہیں کیا کروں گا, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں انہیں گمراہ کروں گا, انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ, میں انہیں حکم دوں گا, فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, وہ مویشیوں کے کان کاٹیں گے. میرا خیال ہے اس وقت ابھی یہ والی بات نہیں ہوئی تھی ٹرانسجینڈر کی. اب تو نو, اس کا مطلب ہم مویشیوں سے, جانوروں سے بھی آگے نکل گئے ہیں اس وقت. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. خیال ہے اس کا ترجمہ پہلے بھی آ چکا ہے, آپ پھر دیکھ لیجئے. لیکن اس میں شیطان یہی کہہ رہا ہے کہ میں انسانوں کو تغیر خلق, اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلیوں پر اکساؤں گا, اور یہ شیطان کا ایک بڑا ہتھ کنڈا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے, ہمیں تو اس حد تک کہا گیا ہے کہ تم ذرا سا تشبہ, دو قسم کے تشبہ کی بڑی ممانعت ہے کہ مرد عورتوں جیسی تشبہ اختیار کریں, اور یا عورتیں مردوں جیسی, اور ایک تشبہ بالکفار. تشبہ بالکفار, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو دن ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں ان دنوں کو منانا بھی تشبہ بالکفار میں آ جائے گا. اور مجھے کوئی اگر اجازت دے اور میرا بس چلے تو میں سب سے پہلے مسلم ممالک کو UN سے نکالوں. UN اس وقت سب سے بڑا الہ ہے, اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غلط ہماری رہنمائی کر رہا ہے, غلط ہمارے ساتھ معاہدے کرتا ہے, ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنائیں اور نافذ کریں. لکھے لکھائے آ جاتے ہیں ہمارے پاس بل اور مسودے, تمہاری پارلیمنٹ اس کو منظور کرے, اور ہماری پارلیمنٹ میں ایسے ممبرز کو ہم اٹھا کے بٹھاتے ہیں جن کو اس کی الف بے نہیں پتہ ہوتی, اور وہ ٹھپے لگانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اور آرام سے پاس ہو جاتے ہیں بل, اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹرانسجینڈر ہے کیا, اور ٹرانسجینڈر ہوتا چلا جا رہا ہے. پوری ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں نا میڈیا پہ سارے, وہ بھی ٹرانس. پروفیسر, میں حیران ہوں, سرجری کے پروفیسر ٹرانس. بھائی انٹرسیکس از ٹوٹلی ڈفرنٹ دین ٹرانسجینڈر, ان کو کیسے ٹرانس کہہ دیا کسی نے؟ اس کا مطلب ان پروفیسر صاحب کو بھی ابھی نہیں پتا کہ ٹرانس کیا چیز ہے. تو یہ جہالت کا جو ہے, یعنی پتہ نہیں اللہ کے احکام سے جہالت ہے یا کنٹمپریری ایشوز سے جہالت. اور بندہ مومن جو ہے وہ کنٹمپریری ایشو سے آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتا, اسے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے. رائزنگ فتنے جو ہیں ان کو پہچاننا ہے, ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی گئی ہے, اور اس میں سے 1 قسم کے لوگوں پر 3 دفعہ لعنت کی گئی ہے. فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرے, اور اس کو 3 دفعہ فرمایا. اسی طرح یہ بھی 4 آدمی صبح کے وقت اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں, اور شام کو بھی اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. پوچھا گیا کہ کون ہے وہ یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں, وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی. یہی نہیں ٹرانسیکس, ٹرانسجینڈر یہی ہوئے نا. اس وقت تو صرف اتنا ہی تھا کہ کپڑے ہی بدلتے تھے, کپڑے پہن لیتے تھے, ظاہری شکل صورت بناتے تھے. اب تو وہ سرجریز پہ آ گئے, ری اسائنمنٹ سرجریز آ رہی ہیں. اور وہ شخص جو چوپایا سے غیر فطری حرکت کرتا ہے, وہ مرد جو مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے. پتہ نہیں ویسے اللہ میاں نے کوئی ہمارا پردہ رکھا ہے عورتوں کو,
اور پتہ نہیں کیا اس وقت لیسبینز ہوتی نہیں تھیں، اللہ بہتر جانتے. اللہ پاک اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری فعل کرے. غیر فطری فعل سوڈمی اپنی بیویوں کے ساتھ بھی جائز نہیں. وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقے سے بیوی کے پاس آئے. تو اب لیگل اسپیکٹس ہم دیکھتے ہیں. اس میں جو قانون آیا ہے یہ اب اس کی بھی اب ٹائم کم ہے، اسی کو دیکھ لیں، اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ. اب یہ ساری گفتگو ہو چکی ہے، اب آپ خود بتائیے کہ کیا یہ تینوں ٹرانسجنڈر میں آتے ہیں؟ کیسے ہماری پارلیمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ سارے ٹرانسجنڈر ہیں؟ انٹرسیکس کوئی اور ہے، خنسا کچھ اور ہے. ہو گئی نا بات اس سلسلے میں، ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ. یونخ یا خواجہ سرا کوئی اور ہیں جن کی کاسٹریشن ہوئی ہوئی ہے. ہماری پارلیمنٹ نے کیسے ان کو الاؤ کر دیا کہ کاسٹریشن جائز ہے؟ اور تیسرا ٹرانسجنڈر، اور ٹرانسجنڈر ٹوٹلی اور ہے. Person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth. اس کی تفصیلات ہے اس کا قانون میں. جی انہیں کہیں ہراس نہ کیا جائے، وہ باہر جہاں جانا، عورتوں میں بیٹھنا چاہیں عورتوں میں بیٹھیں، مردوں میں بیٹھنا چاہیں مردوں میں بیٹھیں، جو ان کا جی چاہتا کرے، کوئی انہیں کوئی تانا نہ دے، کوئی برا نہ کہے. حتیٰ کہ وہ جون سا مرضی ٹوائلٹ استعمال کرے. یعنی یہ تو اس حد تک انہیں ان پر پابندی لگا دی گئی، کہا گیا کہ وہ ان کو کھلی چھٹی. اس سلسلے میں مطلب تفصیلی جو ہے آپ یہ پڑھیے اور پھر آپ دیکھیے کہ نادرا میں صرف اپنا بدلنے کی بات نہیں ہے. اچھا یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ نادرا میں اتنے لوگوں نے بدل لیا، جب میں نے اس سلسلے میں تھوڑی سی سرچ کی تو مجھے تو یہ فیل ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو خنسا ہیں اصل میں، جن کی پہلے کوئی انڈکلیئرڈ سیکس تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو کہیں اسائن کر دیا. کسی نے کہا کہ میں مرد ہوں اور کسی نے کہا میں عورت. یہ کوئی ٹرانسجنڈر ایکچوئل ٹرانسجنڈر نہیں تھے. اب یہ ہم تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں کہ فتاویٰ کیا ہیں اس سلسلے میں. ایران اور مصر کے کچھ فتاویٰ کا حوالہ دیا گیا کہ 86 اور 88 میں کیے گئے. تو وہ جب میں نے سرچ کیا تو وہ صرف انٹرسیکس کے بارے میں تھے. انٹرسیکس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کیا ان کی سرجری کی جا سکتی ہے ٹو کریکٹ دیم، تو علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے. خمینی صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے، اور مصر کے علماء نے بھی کہا ٹھیک ہے. اس کو اب یہ لوگ ٹرانسجنڈر کی فیور میں بیان کرنا شروع کر رہے ہیں یا جنڈر ڈسفوریا میں بیان کر رہے ہیں. تو یہ ٹوٹلی ایک مس انٹرپریٹیشن ہے. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے. اس میں وہ صریحاً کہتے ہیں کہ یہ جاننا مناسب ہے کہ مرد یا عورت کو آپریشن یا ادویات کے ذریعے جنس تبدیل کرنا تغیر لخلق اللہ میں داخل ہے، جو قرآن و حدیث کی روح سے ناجائز اور حرام ہے. ہاں اگر کسی مرد میں کچھ علامتیں زنانہ ہوں یا کسی عورت میں کچھ علامتیں مردانہ ہوں، یا ایک شخص میں مردانہ زنانہ دونوں علامتیں یکساں طور پر موجود ہوں، تو چونکہ مرد میں زنانہ علامتوں کا ہونا یا عورت میں مردانہ علامتوں کا ہونا یا دونوں علامتیں مساوی طور پر ہونا عیب ہے، اس لیے ازالہ عیب کی غرض سے مخالف جن کی علامتوں کو علاج یا آپریشن کے ذریعے ختم کرنا اور مکمل مرد یا مکمل عورت بننا شرعاً جائز ہے. پھر وہ دوسرے پہلوؤں پر انہوں نے بات کی اور کہتے ہیں کہ مطلب اس میں خلاصہ اس سارے کا یہ، اب میں سارا نہیں پڑھتی، خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی اپنی جنس بدلتا ہے، یعنی ایک سرعین مرد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے عورت بنا، تو اس کی کوئی اجازت نہیں. وہ تو کپڑوں کی بھی اجازت نہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کپڑے ہی مرد جو ہے عورتوں جیسے پہن لے یا عورت جو ہے مردوں جیسے پہن، تو اس کی کہاں سے اجازت ہونی؟ اور یہ کسی عالم نے نہیں دی. سعودی عرب والوں نے بھی یہی کہا. اس میں بھی تفصیل آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا. A sex change operation in a non-DSD individual is totally prohibited and considered to be criminal in accordance with the Holy Quran and Prophet sayings. Those who have both male and female organs require further investigation, and if the evidence is more suggestive of a male gender, then it is permissible to treat the individual medically, that is with hormones or surgery, in order to eliminate the ambiguity and to raise him as a male and vice versa. اس میں بہرحال فزیشین سرجن مل کے یہ فیصلہ کریں گے، اور جو بھی کروموسومل اسٹڈی، اب تو سارے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں،
کروموسومل اسٹڈیز ہو سکتی ہیں. کنجینیٹل جو پرابلمس ہیں وہ عام طور پہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک یہ 46XXCAH کنجینیٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا, اور دوسرا جو ہے 46XY اینڈروجن انسینسٹیوٹی سنڈروم. یہ تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, اور اس میں بھی خاص طور پہ 46XX کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر شروع میں اس کو مینیج کر لیا جائے تو وہ ٹرو فیمیل بن جاتی ہے, یعنی اس کی. لیکن یہ ہے کہ وہ مینجمنٹ, وہ ٹریٹمنٹ اس کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ 2-4 دوائیاں دے کے یا 2-4 کام کر کے بات ختم. تو اس کو تھرو آؤٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور AIS جو ہے یہ ہم یہ کر رہے تھے, ہاں جی. اور جو AIS ہے اس کا تھوڑا مسئلہ ہے, وہ شروع میں فیل ہی نہیں ہوتا. اس وقت عام طور پہ فرسٹ ٹائم اس وقت آتے ہیں جب مینارکی نہیں ہوئی, کنسلٹ کیا, اس وقت ہوا سارا ایگزامن, تو پتہ چلا کہ اس میں تو یوٹرس ہی نہیں ہے اور اس کے ٹیسٹیکلز بھی ابڈومینل ہیں. تو اس وقت جو ہے اس کو لیکن اب وہ تھرو آؤٹ ایز فیمیل اس کی براٹ اپ ہوئی ہے, اس کی اپیرنس بھی ایز فیمیل ہے. اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو پھر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کو بہرحال تھورولی دیکھا جائے گا, اور پھر یہاں پر اس چیز کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اسے رہنے دیں, پھر جو وہ فیل کر رہی ہے یا کر رہا ہے وہ XY, لیکن اس کی فیلنگ فیمیل کی. اور اس لیے کہ اس میں ٹیسٹوسٹیرون جو ہیں وہ بن ہی نہیں پا رہے یا افیکٹ ہی نہیں کر رہے. تو یہ ہارمونل ایسیز, یہ تفصیلات میرا خیال ہے نوید کچھ کر دیں گے. اسی طرح ایجپٹ میں بھی جو فتویٰ 2001 میں آیا, اور اس بارے میں بڑی تفصیل سے all juristic religious opinions فتاوا concerning the change of sex in a totally feminine or masculine human being with no physical abnormalities in his body, only due to the refusal of the person to accept his natal sex, that is in a transsexual state, that it is a religious doctrinal crime as it changes what God has created. He continues that these fatwas, they create that اصطلاح ہے, انتہائی غلط اصطلاح ہے. ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. ہمیں میڈیا کو بتانا ہے کہ یہ غلط استعمال ہو رہی ہے, غلط معنوں میں استعمال ہو رہی ہے. ہمیں اکیڈیمشینس کو بتانا ہے کہ یہ غلط استعمال ہو رہی ہے. جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اس کو نکالیں. ٹرانسجینڈر از اے کرمینل ٹرم, یہ مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی ہے. یہ کوئی بیماری بھی نہیں, یہ جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جرم ڈکلیئر کیا اور ہمیں اس کو ایز جرم ہی لینا ہے. ہاں البتہ جو DSDs کے مسائل ہیں ان کے لیے تفصیلی احکام جو ہیں وہ موجود ہیں. کاسٹریشن کی بھی کوئی الاؤڈ نہیں ہے. ہاں البتہ تھراپیوٹک ریزنز کے لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے, مطلب وہ کئی کینسر کنڈیشن میں, بلکہ یہ AIS میں بھی فرض کیا 16-17 سال پہ جا کے ڈیٹیکٹ ہوا ہے کہ بھئی اس کے ہیں انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز, تو اس وقت انہیں ریموو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر انہیں رہنے دیا جائے تو وہ پری کینسرس ہو سکتے ہیں یا مسائل ہو سکتے ہیں. تو لیگل اسائنمنٹ یہ صرف اگر سیلف پرسیوٹ پہ ہم کریں, جیسا کہ ہمارے قانون میں کہا گیا کہ بندہ جو سمجھتا ہے اس کو ڈال دو, نادرہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے اس کو, یہ ہم نہیں مانتے. اس لیے کہ وہ اما من خاف مقام ربہ, ہم اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کا خوف رکھتے ہیں. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, ہم خواہشات کا اتباع نہیں کر سکتے, نہ اپنی خواہشات کا نہ دوسروں کی خواہشات کا, اس لیے کہ ہم تو جنت کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.